میرے بھائیوں، اس زندگی کی ایک بہت بڑی خوبصورتی اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی کوئی چیز یکساں نہیں رہتی، اچھی ہو یا بری بدل جاتی ہے، ٹل جاتی ہے۔ لہٰذا دکھ، تکلیف اور مصیبت لاحق ہو، اذیت ناک اور پریشان کن گھڑیوں سے گزرنا پڑے تو گھبرائیں نہیں۔ خوشی، فرحت و مسرت اور شادمانی میسر ہو تو اترائیں نہیں۔ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، کسی کے غم، کسی کی تکلیف پر نمک نہ چھڑکے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر اپنے بندوں کو ادب سکھلاتے ہوئے فرماتا ہے، سورۃ الحدیث سورہ نمبر 57 پارہ نمبر 27 کے آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ روئے زمین کے اندر جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانیاں آتی ہے، خود انسانی زندگی کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان جو دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور اللہ رب العالمین کے لیے ایسا کرنا نہایت ہی آسان ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس کے مقدر میں لکھ دے۔ آخر اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم افسوس نہ کرو۔ جو چیز تم سے فوت ہو جائے، اگر تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار مر جائے، تمہارا لخت جگر نور نظر تم سے رخصت ہو جائے، کسی دکھ اور تکلیف میں تم مبتلا ہو جاؤ تو تم افسوس نہ کرو، پریشان نہ ہو، اور کوئی خوشی ملے، کوئی فرحت و مسرت و شادمانی کی گھڑی میسر ہو تمہاری زندگی کے اندر تو اتراؤ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اترانے والوں کو، غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کسی تکلیف اور کسی دکھ پر غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ دکھ، یہ پریشانیاں انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ پریشان ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن ہر وقت پریشان رہنا یہ بے ایمانی کی دلیل ہے۔ ایک بندہ مومن ہمیشہ پریشان نہیں رہتا، کیونکہ ایک بندہ مومن دنیاوی پریشانیوں کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ یہاں کی پریشانی، یہاں کی مصیبتیں عارضی ہے، ٹیمپروری ہے، دائمی اور ہمیشگی نہیں ہے۔ اس لیے کسی مصیبت پر کوئی مومن واویلا نہیں کرتا، اپنے ذہنی توازن کو نہیں کھو بیٹھتا، دیواروں پر ٹکر نہیں مارتا۔ بندہ مومن کی شان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کی حدیث ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن۔ آپ نے فرمایا تعجب ہوتا ہے ایماندار شخص کی حالت پر کہ وہ اپنے لیے تمام تر معاملات کو بہتر سمجھتے، بظاہر وہ معاملات بہتر نہیں ہوتے، اور یہ انعام، یہ اکرام ایک ایماندار شخص کو ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ ان اصابته السراء شکر فکان خیرا لہ، جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اور اللہ کا شکر بجا لانا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، جب کوئی پریشانیاں آتی ہے، کوئی مصیبتیں آتی ہے اس کی زندگی کے اندر تو واویلا نہیں کرتا، بلکہ وہ صبر کرتا ہے، اور اس کا صبر کرنا اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے بندہ مومن صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کرتا، اور یہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے،
جب بندہ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اب اللہ کی مرضی ہے، ہمیں جس حالت میں چاہے رکھے، ہم اپنی زبان سے حرف شکایت نہیں لا سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے استعانت کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پریشانی سے نجات دے دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ تو ہم تمام لوگوں کو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے استعانت کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگیوں سے پریشانی اور مصیبت کی گھڑی کو دور کر دے، آمین۔